بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے پاکستانیوں، میں آج بڑا اہم ایشو آج کل پاکستان کی سیاست میں یہ جو بڑا ایشو پر بات ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے نا بڑی زیادتی ہو گئی اور بڑا ظلم ہو گیا اس کے ساتھ، کہ چیف جسٹس جو سابق تھے ثاقب نثار نے جی ویورز چیف جسٹس نے جو ہے نا بڑی زیادتی کر دی ہے، اور جسٹس آزاد کشمیر کے جو شمیم تھے، جسٹس شمیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا بیان حلفی لیا گیا مجھ سے کہ آپ جو ہے ان کو 2018 کے الیکشن سے پہلے جو ہے آپ نے مریم اور نواز شریف کو جو ہے اندر جو ہے نا جیل میں رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے میرے پاکستانیوں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب اگر آپ میاں نواز شریف کے جو ہے اس پر نظر ڈالیں، اس کے کردار پہ، تو اس نے آج تک اس بندے نے کبھی جو ہے فری اینڈ فیئر کبھی نہیں رہا، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، کبھی عدلیہ کے ہاتھوں۔ اس کی ذرا سیاست پہ آپ نظر ڈالیں کہ یہ بندہ 1980 کے بعد تقریباً 1982 میں یہ وزیر خزانہ بنا۔ اب اس سے بندہ کوئی پوچھے کہ آپ جو ہے 1982 میں جنرل اپنا وزیر اعظم جنیجو کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اب جنیجو کو اس نے ہٹوا کر اس شریف آدمی جب وہ طیارے سے کسی ملک کے دورے سے واپس آیا تو وہ آگے جو ہے وہ کوئی پروٹوکول بھی نہیں تھا، تو ایک گاڑی تھی اور ڈرائیور اس نے کہا جائیں آپ۔ تو یہ آپ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ ظلم ہو گیا، پھر اس نے جنیجو کے ساتھ کیا کیا؟ پھر اس کے بعد اس نے ظلف جی یار آج جو ہے نا کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پھر اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی، سب سے پہلے مٹھائی بانٹنے والوں میں سے یہ بندہ تھا، اور جنرل ضیاء اس کا باپ تھا، یہ اس کو باپ کہتا تھا، جو آج کل بڑا ملٹری کے خلاف یہ باتیں کرتا ہے۔ پھر یہ اس کی گود میں پلا، یہ پھر اس نے جس طرح اقتدار میں آیا، اس کی ذرا اقتدار پہ ذرا آپ نظر ڈالیں تو یہ بندہ، میں آج اس کے بارے میں بڑا تفصیل سے میں نے بڑا اس کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن لوگ جو ہے نا بڑے ایسے موقع میں بھی آج سے نہیں جانے دیتا کہ اس موقع پہ ہم خاموش رہیں اور سنتے رہیں چپ کر کے اس کی جو ہے صبح سے لے کر شام تک اس کی بکواسیات، اور خاص کر مسلم لیگ نون کا پراپاگنڈا۔ ذرا ان کی تو سیاست پہ نظر تو ڈالیں کہ ان کا کرتا دھرتا جو یہ کرتے رہے ہیں، ان کا جو گند ہے پچھڑا آپ پڑھیں تو صحیح 20-30 سال کا۔ پھر یہ بندہ جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب حکومت تھی تو اس نے کیا کیا گل نہیں کھلائے۔ اس بندے نے جو آج کل جمہوریت کا راگ الاپ رہا ہے، اس نے سب سے پہلے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی اور اس کی ننگی تصویریں جو ہے لندن سے منگوا کر اس نے سارا کچھ جو ہے ادھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے، یعنی دنیا کا آپ مزاج دیکھیں کہ دنیا کا کوئی مہذب معاشرہ کبھی یہ نہیں کرتا کسی عورت ذات کی تصویریں اس کو جو ہے آپ مطلب اعتراض کر کے تو پھر وہ ہیلی کاپٹر سے آپ جو ہے پورے لوگوں میں جو ہے اس کو ایڈورٹائزمنٹ کر، یہ دنیا کی یعنی بغیرتی کی انتہا ہے یہ بندہ، یعنی دنیا کا کوئی بندہ اتنا نہیں گر سکتا جتنا یہ بندہ۔ اس لیے بے نظیر بھٹو نے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کو درندہ صفت انسان کا، یہ درندہ آدمی، یعنی انتہا دیکھیں آپ۔ جی آج نیٹ ورک کا کوئی ایشو ہے، اس لیے جو ہے نا وہ پھر ریکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اس بندے کی آپ انتہا دیکھیں کہ اس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویروں کو، اعتراض والی تصویروں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پورے پاکستان میں یہ جو ہے اس کا ایڈورٹائزمنٹ کروا رہا تھا، اس کا اندازہ لگائیں۔ پھر اس کی جمہوریت ذرا دیکھیں نا، اس کی جمہوریت کا بڑا دل دادا لندن میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے اس بندے کو، خدا کی قسم یہ تو پتہ نہیں کس طرح کا انسان ہے۔ اس کی کم سے کم سیاست پہ تو نظر ڈالیں، چھوڑ دیں کسی الزامات کو، اس کے جو ہے نا کردار پہ نظر ڈالیں، جو آج بڑا کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف یہ سازش ہوئی ہے۔ پھر اس نے کتنی سازشیں کی ہیں عدلیہ، پھر اس کا جو اس کی جب پھر اس نے سازش کر کے پھر یہ ملٹری سے مل کر
پھر اس نے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کروا دیا 90 میں. پھر یہ بندہ 90 میں پھر پرائم منسٹر بن گیا. پھر اس سے پوچھیں کہ جب سپریم کورٹ میں آپ کے ایک فیصلہ آنے لگا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ، میں نے سجاد علی شاہ کا لاسٹ انٹرویو سنا تھا، یقین کریں وہ بندہ لاسٹ انٹرویو تھا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی 1 منتھ کے بعد. اس نے کہا کہ صبح یہ جو ہے نا اپنا شہباز شریف، اس نے مجھے، میں سید تھا اور میرے اس سر میں اس نے کرسیاں ماری تھیں. یعنی شرم کی انتہا. یہ لوگ آ کر جو ہے ٹی وی پہ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ میرے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایئر وائی نیوز پہ اس نے لاسٹ انٹرویو دیا سجاد علی شاہ. اس نے کہا میں سید ہوں، سید کا کتنا اولاد رسول ہوں، شہباز شریف نے مجھے سر میں کرسیاں ماری تھیں. یہ انتہا دیکھیں ان لوگوں کی کم سے کم آپ. پھر انہوں نے جو ہے کیونکہ ان کے خلاف فیصلہ آنے لگا تھا، تو ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارے خلاف فیصلہ آنے لگا ہے تو اس نے یہ جو پوری فوج لے کر، یہ شہباز شریف اور نواز شریف لے کر، یہ بدماش تھے، بدماشیاں ہے نا یہ. یعنی کوئی قانون نہیں، قانون ان کا اپنا ہے، جو مرضی کریں. یعنی کہ مطلب پھر اس نے جا کر سپریم کورٹ پہ اٹیک کر دیا. وہ آج بھی ویڈیو موجود ہیں. انہوں نے جا کر اٹیک کر دیا کیونکہ ان کے خلاف فیصلہ آنے لگا. آج کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس جو ہے ثاقب نثار نے یہ کہا تھا کہ ان کو اندر ڈالیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ نے کون سا کام کیا؟ پھر اس کے بعد شہباز شریف کی آپ سیاست پہ ذرا نظر ڈالیں. شہباز شریف پہ ذرا نظر. شہباز شریف فون کر رہا ہے جسٹس قیوم کو، جسٹس قیوم کو فون کرے. آج بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی، آپ یوٹیوب میں جائیں، آپ لکھیں کہ جو ہے جسٹس قیوم کے ساتھ یہ کال کر رہا ہے کہ جی وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جو ہے نا فیصلہ لکھوا دینے کے لیے، اس کو نہل ڈسکوالیفیکیشن کے لیے یہ فیصلے یہ فون کر رہا ہے شہباز شریف. یعنی جسٹس کو، عدلیہ کے تمام جتنے بھی جج صاحبان تھے ان کو کالیں کر کے یہ فیصلے لکھواتے تھے. کس منہ سے یہ بندہ کہتا ہے کہ جو ہے نا ہم جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. پھر اس سے دیکھیں حامد میر جو ہے، آپ حامد میر کا ایک پروگرام چیک کریں، کیپٹل ٹاک پہلے شروع میں، آج کل پتہ نہیں کس کے پاس ہے، تو میں نے دیکھا تھا حامد میر نے کہا کہ میاں صاحب نے ہمیں بلایا، تمام ہمارے صحافیوں کو کہا کہ جی آپ تیاری کریں انشاءاللہ حکومت ہماری آ رہی ہے. ہم نے کہا میاں صاحب کیسے حکومت آ رہی ہے آپ کی؟ کیوں ابھی محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت چل رہی ہے اور کیسے آپ کی حکومت آ جائے؟ کیونکہ 93 میں پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت آ گئی. تو اس نے کہا کہ جی ہماری حکومت آ رہی ہے. تو حامد بن نے کہا ہم میاں صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ کیسے آپ کی حکومت آ جائے گی؟ ابھی تو محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت چل رہی ہے، کوئی ایشو بھی نہیں ہے، کوئی مطلب ہے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، نہ کوئی کسی طرح کا کوئی اس طرح کا کوئی جو ہے نہ کنٹیسٹ، نہ کوئی اس طرح کا کوئی خطرہ ہے. تو 1-2 دن گزرے تو مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہو گیا. حامد میر بتا رہے ہیں مرتضیٰ بھٹو کو جب قتل ہوا تو پھر وہ انہوں نے جو ہے نا وہ جنرل جو اسحاق تھا، صدر اسحاق تھے، اس سے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا اس نے اسمبلی توڑ دی، اس کی حکومت ختم ہو گئی. جب اس کی حکومت ختم ہوئی پھر وہ الیکشن ہوئے، پھر 96 میں پھر اس کی حکومت آ گئی. جس بندے سے آپ پوچھیں کہ یہ بندہ کس طرح کا جو ہے نا جو ہے جمہوریت کا لابھ رکھا، بار بار کہتا ہے لوگوں کو کہ جی میرے خلاف جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے، وہ سب سے پہلے تو آپ سازشیں کرنے والے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی گود میں آپ پلے ہیں، عدلیہ کو آپ نے یوز کیا ہے، یعنی کہ لوگوں کی ویڈیو بنانے والی آپ کی بیٹی ہے. یعنی سب اداروں کے لوگوں کو آپ نے سب کو بلیک میل کیا ہوا ہے. اور پھر لوگوں کو خدا کی قسم ہماری قوم کو پتہ نہیں، اللہ کرے کہ کوئی دماغ آ جائے. اب اس کی ذرا سیاست پہ نظر رکھیں نا. 80 سے لے کر اس بندے سے آپ کبھی جس حال میں دیکھیں کہ یہ بندہ کس منہ سے آج ذوالفقار علی بھٹو کو کہتا ہے کہ جی وہ جمہوریت کے وزیر اعظم بڑے تھے. کل تو اس نے مٹھائیاں بانٹی تھیں، یہ تو کل اس کی بیٹی کو بھی اس نے جیلوں میں ڈالا تھا. کل اس کی بیٹی پر اس نے جھوٹے الزام لگائے تھے، اس کی ننگی تصویریں اس نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے گروائی تھیں. اس کو پیلی ٹیکسی کرنے والا یہی تھا. ہر دنیا کی کون سی یہ مہذب یہ بندہ ہے جو اس بندے یہ کبھی کہتا ہے کہ میرے خلاف جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے؟ یہ اس کا کردار ہے. ججوں کے فون یہی کرواتے ہیں. تو یعنی یہ چیز بڑی حیران کن ہے ہمارے پاکستانیوں کہ کم سے کم ان کی ریالٹی پہ نظر دیکھیں کہ لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، جھوٹ بولتے ہیں سارا دن صبح سے لے. ابھی ان کو پتہ تھا کہ یہ ابھی جو ہے نا یہ سارا مافیا ہے. یعنی کہ کبھی چینی ختم ہو جاتی ہے مارکیٹ سے، کبھی کھاد ختم ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. سارا یہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے نا، یہ سب اسی کے کام ہیں. کیونکہ اس نے ساری زندگی یہ اسی طرح سے اس نے حکومت، کیونکہ یہ سیدھے طریقے سے تو بھائی حکومت اس کی آ نہیں سکتی. کبھی یہ سیدھے طریقے سے الیکشن لڑے کبھی نہیں آ سکتی. یا تو اس کو جو ہے
ججوں کے پاؤں میں پڑنا پڑتا ہے، یا پھر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، یا پھر کوئی بلیک میلنگ کرنے سیدھے طریقے سے تو حکومت کر ہی نہیں سکتا، نہ آ سکتا ہے۔ اس کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے۔ اب پھر یعنی کہ اور طریقہ شروع ہو گیا، ابھی کچھ دن پہلے یعنی کہ مارکیٹوں سے بلیک پہ چیزیں کروا دیں، اور پھر اب جو ہے آج وہ اور بیان آ گیا کہ جی وہ کہ یہ فیصلہ جو ہے، یعنی یہ فیصلہ سب غلط ہے۔ میری میاں صاحب میری بات سنیں، آپ ایک بات سنیں، یہ جو لنڈن فلیٹ ہے ایون فیلڈ میں، یہ ثاقب نثار نے لے کے دیے تھے آپ کو؟ ہیں؟ یہ اس نے کہا تھا کہ آپ کے پاس وہ رسیدیں وہ آپ کی بیٹی قطر میں 2-3 راتیں لگا کے آئی ہے۔ یہ کہ شرم کی بات ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے۔ 3-4 دن ایک بیٹی کو آپ بھیج رہے ہیں کہ وہاں سے قطری خط لے کے، یعنی شرم کی بات ہے کہ بیٹی اکیلی آپ بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ثاقب نثار نے آپ کو کہا تھا کہ قطری کے پاس بھیجیں آپ؟ یہ ثاقب نثار نے آپ کو وہ بنا کے دی تھی جائیداد ایمن فیلڈ میں؟ یہ ثاقب نثار نے آپ کو 1992 میں یہ رمضان یہ جو ہے آپ کے اسحاق ڈار آپ کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ کر رہا تھا، پیپرز ملز جو تھی، آپ نے پیپرزوں میں مل زہر کے ملک کا قرضہ لیا، یہ ثاقب نثار نے آپ کو کہا تھا؟ خدا کے لیے اللہ سے ڈریں، آپ مرنے کے قریب ہیں۔ اور یہ آپ 18 کروڑ میں جو آج پی ٹی آئی کی حکومت میں کارپیٹ روڈ بن رہا ہے 18 کروڑ پر کلومیٹر میں، آپ نے وہ 38 کروڑ میں دیا۔ یہ ثاقب نثار نے آپ کو کہا تھا؟ یہ رمضان شوگر مل میں یہ جو آپ نے اربوں روپے کے مطلب کرپشن، یہ ثاقب نثار نے آپ کو کہا تھا؟ خدا را قوم کو مزید بے وقوف نہ بنائیں۔ قوم بہت جو ہے جان چکی ہے۔ ہم ٹھیک ہے، مشکل وقت ضرور ہے، ہم مہنگائی کو ضرور برداشت کر لیں گے، لیکن کم سے کم ہمارے ملک کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ یہ پورا پاکستان کا سارا پیسہ اٹھا کے آپ 12 خرب روپیہ صرف اپنے روڈوں میں یہ کرپشن کمیشن کی ہے، صرف 12 خرب یعنی 1200 ارب روپیہ پاکستانی بنتا ہے، پاکستانی ہو 1200 ارب روپے آپ لے کے مطلب وہاں چلے گئے ہیں، اور یعنی لوگوں کو آپ دکھاتے کچھ ہیں، مارتے کچھ ہیں۔ آج پھر یعنی کہ آپ پھر نیا ڈرامہ آ گیا کہ جی وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے تو دوستوں کو کہا ہے کہ میرے پاکستانیوں ان سے تو پوچھیں جسٹس قیوم کو فون کرنے والا کون تھا؟ سجاد علی شاہ پہ حملہ کرنے والے کون تھے؟ یہ سارا کچھ آپ آج کس منہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے ثاقب نثار نے ہمارے خلاف سازش کر دی، اور جسٹس جو ہے وہ شمیم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس نے ہمیں کہا کہ آپ تو تب کہیں جیسی کرنی ویسی کرنی، تو یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی جس طرح سے یہ تو آپ خود جیسی کرنی ویسی بنی، کل آپ نے کیا، آج وہ آپ بھگت رہے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا حساب ہے، تو اسی کا جو ہے نا جیسے کریں گے آپ ویسے بھریں گے۔ آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں عدلیہ کو؟ جو عدلیہ ہمارے خلاف ہے، عدلیہ جیسا آپ نے کیا ویسا آپ سے ہو رہا ہے۔ تو پاکستانیوں یہ کم سے کم سمجھیں آپ، یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ ساری دو ڈبل گیم ہمیشہ پاکستان ہمیشہ جو ہے ڈبل گیم میں رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔